السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے نہ ہو کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا توفتاً دینا چاہتی ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو۔ یہ سب اس لیے اسلام میں فرض قرار دیا گیا کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کرے، کیونکہ نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے، کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکی تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے۔ کس کی؟ لونڈیوں کی۔ یہ اس کے لیے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہاں لونڈیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی لونڈی غلام پر اعتراض ہے۔ اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا بلکہ ایسے طریقے اختیار کی کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی۔ آج ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی جنگ کے حوالے سے قوانین نہیں تھے، تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے انہیں بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے انہیں لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔
ان کے حقوق ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت فکر ہوتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دن اور آخری لمحے میں لومڑی غلام کے حقوق کی بات کی تھی۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، واللہ اعلم بایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے، کس کا تقویٰ زیادہ ہے، کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ یہ سب کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کر دوں۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ بدکاری کرنے والی نہ ہو، نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کے ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے، مخفی شہوت ہے، کیونکہ زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے، اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت اور جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے۔ تو آج دیکھیں کہ یہ رمضان کی راتیں ہیں اور اس میں آپ اس بات کا اہتمام کریں۔ آدھی رات کے بعد مڈ نائٹ کا دیکھ لیں، مڈ نائٹ سے جتنا بھی اوپر کا ٹائم ہے اس میں آپ جیسے اب سحری کے ٹائم پہ بھی ہم لوگ اٹھتے ہیں، اس وقت بھی دل میں ساتھ ساتھ آپ کام بھی کرتے جائیں، ساتھ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جائیں، تو انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اس وقت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہماری۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، یعنی سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں اس میں دیے ہیں، ان میں بظاہر کچھ پابندیاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں ہمارے لیے، لیکن کیونکہ بہت سی آزادیاں انسان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ یا مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب کرنا مال کا، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سارے ہتھیار ہیں باطل طریقے سے کمائی کے۔ اور دوسری بات جو کہی جا رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان خود بھی قتل ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ خودکشی کی ممانعت کی گئی ہے یہاں، کیونکہ خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے تو سزا دیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی آلے سے یا اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا رہے گا جس طرح اس نے خود کو اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ زندگی جو ہے بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسی زندگی کی قدر کیجیے، کیونکہ یہ وقت کمانے کا ہے۔ کیا کمانا ہے اس وقت میں؟ نیکیاں کمانی ہیں اور آخرت بنانی ہے، اور یہ زندگی ہے، اس میں مشکلات آتی ہے، تو ان مشکلات میں کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، ان مشکلات کو دل برداشتہ ہو کے اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں،
تو اگر مر کر بھی چین نہ آئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ یعنی مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہیں ہوئے، مصیبت اور بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تب تو آزادی ملنی ہی نہیں، اب تو پھر آزادی ہے، وہاں پہ تو پھر کوئی آزادی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اگر کبیرہ گناہوں سے بچے تو چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ جس کو اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، یا لعنت جس پر کی ہے، یا جس پر غضب کی ہے، یہ ساری وعیدیں کون سی ہیں؟ کبیرہ گناہوں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی بھی گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شیٹ ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، سود کھانا بھی، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگا دینا، اور ہم تو فٹافٹ لگا دیتے ہیں، فلاں کو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا۔ اور پھر ایک بہت اہم بات، توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے، یا لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بن جائے گا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں یعنی فجر کی نماز پڑھی اور ظہر تک کے کیے گئے گناہ جو ہے وہ معاف، ظہر کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، فجر سے ظہر تک جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف، اور ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف، عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تب نہیں، جب نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یعنی ایک جمعہ پڑھا دوسرے جمعہ پڑھا تو دوسرے جمعے تک تمام گناہ معاف۔ اسی طرح ایک رمضان کے روزے رکھے، دوسرا رمضان آیا تب پھر سارے روزے رکھے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس میں کیے گئے تمام گناہ معاف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ اگلے رمضان تک معاف ہو جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، سیدھے رہو، خوش ہو جاؤ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض کو بالکل محروم رکھا ہے، انہیں کچھ اور چیزوں میں خیر عطا فرمائی ہے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہر شخص کی کچھ مضبوطی ہے، کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جو صلاحیت اور خوبی ہو اس پر حسد کریں، اپنی خوبی کو، اپنی اسٹرینتھ کو بھول جائیں، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں کیا دیکھا جائے گا۔ اصل چیز جو دیکھی جائے گی اور جس کو جو صلاحیت ملی تھی اس نے اس کو کس طرح استعمال کیا، کیا کسی خیر کے کام میں لگایا یا اپنے لیے کما لیا،
انسان کو لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے اور کوڑنے اور حسد کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا فرما، یعنی اس کی برکت کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی اس کے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن انسان سے موازنہ کرتا رہے، اپنے بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ، اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ، اپنے شوہر کو کسی اور شوہر کے ساتھ، جب موازنہ کرتے رہیں گے تو وہ پھر ہماری حسرتیں بن جائیں گی۔ کبھی نہ یہ کہیں کہ میرا بچہ فلاں کے بچے کی طرح ہو جائے یا میں فلاں کی طرح ہو جاؤں، اس کے بجائے یہ دعا کریں یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے، تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے، کیونکہ حسرت کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ حسرت کی راہ ہموار کرتی ہے، اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک حرام فعل ہے۔ یہ دل کی ایک ایسی کمائی جس پر پوچھ ہوگی، اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اس آیت کا جو نزول ہے وہ دیکھا جائے تو بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتے، جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتے، تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کے اپنے کچھ کام اور مواقع ہوتے ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مثلا ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، 3 درجے زیادہ اس کو رکھا گیا۔ پھر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کس کو کہا گیا؟ ماں کو کہا گیا۔ بچے کو جنم دینے اور دودھ پلانے میں ماں کا کتنا زیادہ حصہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے اجر و ثواب رکھ دیا گیا۔ اس لیے یہ نہ دیکھا جائے کہ اسے اللہ نے بعض سٹڈیز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یعنی اس کو زیادہ دیا ہے، یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے مجھے کم، بلکہ اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیں گے تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جہاں جس کی جو خوبی جو نعمت دل کو اچھی لگے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا ہی انسان کو اللہ سے راضی کر دیتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے، مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ تو موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے نہ تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ، ان کے بستروں میں چھوڑ دو، ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ یعنی قوام کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ قائم رہنے والا، کھڑا رہنے والا، ذمہ داری نبھانے والا۔ یعنی مرد عورتوں کی ذمہ داری ان کو کما کر لا کے دیتے ہیں، باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام بھی وہ کر جاتے ہیں۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، مطلب کچھ مرد تقویٰ میں عورتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ بعض عورتیں بھی تقویٰ میں مردوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن قوام اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی بنایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کمانے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر یہاں دیکھا جائے تو عورتوں کی بڑائی اور خوبی کی چیز میں اطاعت گزاری میں، اور ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف رغبت رکھیں تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس کا گھر ٹوٹ سکتا ہے، گھر میں فساد پیدا ہو سکتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بتا دیا گیا اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ نصیحت کا ہے، دوسرا سٹیپ بستر اس کے علیحدہ کر دیں، اور اگر پھر بھی نہ وہ مانے تو ان کو ہلکی سی ماری جائے۔ اور ان کو کس طرح مارا جائے گا اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جیسے ایک مسواک ہوتی ہے اس کے ساتھ مارا جائے گا۔ اس مار کا مقصد اور کو احساس دلانا ہوگا کہ درست راستہ اختیار کرو، یہ احساس دلانا کہ اپنی عزت اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تم میں سے بہترین عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے،
یعنی عورتوں کو ستانا اعلیٰ ظرفی نہیں، یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا. یہ ماننا عام معمول نہ بنا لو، بلکہ انتہائی قدموں، جیسے آپریشن کے لیے جیسے ہم علاج کرتے ہیں تو پہلے میڈیسن کھاتے ہیں، لیکن جب بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تب ہی آپریشن کیا جاتا ہے نا. تو یہ آپریشن ہوگا کہ جب عورت کسی بھی طور پہ کام نہیں اس بات سے ہٹ رہی. تو اگر عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرو گے تو اللہ تم سے پوچھے گا، کیونکہ وہ تم سے بڑا ہے. اور یہاں دیکھیں گے نیک بیوی کی خوبیاں کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے، دنیا کی بہترین متاع کون ہے؟ نیک عورت. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. پہلی نیک بیوی، دوسرا کھلا گھر، تیسرا نیک ہمسایہ، اور چوتھا اچھی سواری. یہ 4 خوش بختی کی علامات ہیں. اور ہم خوش بختی کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو اور عہدہ ہو. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے. ہاں، خوبصورتی کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری. یہ 4 چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال، اپنی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. یہاں نیک بیوی کی ایک خاص خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت، جان، مال، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے. یعنی وہ چیز ان کی کسٹڈی میں ہے، ان کی خبر رکھتی ہے. مسکرانے والی، خوش باش، ہر وقت شکوے شکایت کرنے والی نہیں، ہر وقت منہ بسوڑنے والی نہیں، ہر وقت تھکے تھکے نظر آنے والی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہے. وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں. اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں ہوتی تھیں ان کی بات کی جا رہی ہے. چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے مہربان ہے. اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دیتی ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. تو یہ 2 چیزیں، مال اور اولاد کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور صرف شوہر سے ضد میں بچوں کی پٹائی کرنا یا مال کو ضائع کرنا کہ ٹھیک ہے مجھے پرواہ نہیں اور کمائے اور خوار ہو. اگر آپس میں کچھ اختلافی چیزیں ہو تو ان کو بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، نسلوں پر ظلم کرنا. پھر جو ایسا کرے گا اللہ اس کو پوچھے گا. اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصب شوہر کے رشتہ داروں میں سے، ایک منصب بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو. اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی اس آیت میں شوہر اور بیوی کے جھگڑے کی صورت میں بتا دیا گیا کہ اگر گھر بسانے کی نیت ہوگی تو راستہ بھی نکل آئے گا. اگر بسنے کی نیت نہیں، پیچھے سے بھی اکسایا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں رہنے کی، ہم تمہارا خیال رکھ لیں گے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ ہر شوہر بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اختلافات نہ ہو. اللہ کا ایک طریقہ ہے، کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے. گھاس کی ہی مثال لیجئے، اس کو جتنا بھی پانی دے دیں گھاس ہی رہے گی. اس کا حسن گھاس ہی رہنے میں ہی ہے. ذرا سا اسے اونچا کیا گھاس نے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کاٹ دیتے ہیں. اس کی خوبصورتی بچانے کے لیے اس کو کاٹنا ہی پڑتا ہے. اس لیے دیکھا جائے تو مرد اور عورت میں جنس کا اختلاف ہے، اور سوچ کا، پسند ناپسند کا، پس منظر کا بھی اختلاف ہوتا ہے. سوسائٹی میں ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے. اس لیے نبھانے اور بنا کر رکھنے کی نیت رکھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ. والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی مسافر کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے. والجار جن، یعنی پڑوسی، خاص کر اس کا حق زیادہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو. ایک پڑوسی ہے، دوسرا رشتہ دار بھی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے.
وصاحب الجنبی، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے جہاز، بس، کلینک وغیرہ میں بیٹھتے ہو، ان کا بھی زیادہ حق ہے، جیسے آپ لوگ آپس میں بیٹھے ہو، اب آپ ایک دوسرے کے حقوق کے ذمہ دار ہو۔ یہ نہیں کہ خود کو کھلے کر کے بیٹھ جاؤ اور پہلو میں جو بیٹھا ہے اس کے لیے جگہ تنگ کر دو، یا اپنا سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھ دو، یا کسی اور طرح اس کو تنگ کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو۔ پہلو کے ساتھی میں اکٹھے مل کر کام کرنے والے بھی آتے ہیں، ٹیم میں ساتھی کلیگ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، آپ کے مددگار ہیں۔ ایک ٹیم میں کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، سلام میں پہل کرو، مسکرا کر پیش آؤ، اور ان کے کاموں اور محنت کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ وابن السبیل، اجنبی لوگ، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، یہ ہے ہمارا خوبصورت دین۔ وما ملکت ایمانکم، آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں، لیکن اپنے ورکرز کے کام کی قدر کرنی چاہیے، ان کے خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سوچ لو میں تو باس ہوں، یہ میرے سے تنخواہ لیتا ہے، یہ میرا ملازم ہے، میں اسے کیوں ملوں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے رویے سے دوسرے کا دل جیت لو۔ ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق صرف ایک بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد باقی سب بندوں کے حقوق بتائے ہیں کہ کس کس کے ساتھ تم کیا رویہ اختیار کرو گے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھے، جن کو صرف اپنے حق کا ہی پتہ ہو، اگر ان کو کچھ خوبیاں، مال، دولت زیادہ ملا ہو تو اکڑنا شروع کر دے اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھے۔ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ گھر کے اندر ہو یا باہر دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اور آگے یہ بتا دیا گیا کہ کون فخر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی بخل کا تعلق مالی کولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے۔ مالی خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے ہیں اور کسی کو نہ دو۔ کولی جو ہے سلام نہ کرنا، مسکرانے سے گریز کرنا بھی بخل ہے۔ لہٰذا نعمتوں پر بخل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے، خاص کر رشتہ دار۔ قرآن میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دل کو چھوٹا ہو، جو دل کا گھٹا ہوا ہو، تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھے، جب مال ملے تو بخیلی کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ بزدلی انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رزق نہیں لینے دیتی، اور جو رزق نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ بخل کرنے والوں کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جگڑ لیتا ہے، یعنی تنگ لباس۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ یعنی صرف شہرت کے لیے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کو گناہ پر اکساتا ہے، دکھاوے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر یہ نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا، اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کا فضل کیا ہے کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، میں خود اس کا جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ کہ بندے کی کوشش کافی نہیں، محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی۔ اور ہمارے لیے اچھی بات ہے کیونکہ عمل تو اتنا ہی ہوگا، اگر ہم ساری زندگی میں نیکیاں اکٹھی کر لیں، اللہ صرف ایک نعمت کا حساب لے لے، مثلا ایک آنکھ جس طرح کام کرتی اس کے بدلے اگر ساری نیکیاں بھی دے دیں تو اس نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو ایک نعمت کے بدلے جب ساری نعمتیں چلی گئیں، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہ گئے تو کیا کریں گے اس وقت؟
اس لیے کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے انسان جنت میں چلا جائے. یعنی انسان جنت میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا, صرف اللہ کی رحمت سے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے. جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, رسول کی نافرمانی کی, تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں. تو یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں, بلکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ذکر ہے. یعنی بعض بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کون سا یہ حکم قرآن میں آیا. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے, تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو, اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو, یہاں تک کہ تم غسل کر لو اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آیا ہو, یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو, پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو, پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو. یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا, بےحد بخشنے والا ہے. یعنی کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی؟ شدید نیند کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی, اور جنابت کی حالت میں. اس کے علاوہ نماز اور عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اگر پانی موجود نہیں تو نماز کے لیے تیمم کر لو. ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے دور کیا جا سکتا ہے. تیمم کے لیے مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ کو مٹی پر مارا, اس پر پھونک ماری اور دونوں چہروں پر اور پھر ہاتھ پر, بس ایک بار پھیرنا ہے, بار بار نہیں, اور نہ ہی سارے جسم پر یا وضو کے سارے اعضاء پر پھیرنا ہے. اصل چیز اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صرف چہرے پر اور ہاتھ پہ پھیر دو تو بس اسی سے انسان پاک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. آج ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے. ریسرچز بتاتی ہے کئی بیماریوں کا علاج زمین پر ننگے پاؤں چلنا ہے. تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آسانی بھی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. یعنی کہیں سے بھی پاک مٹی لے کر تیمم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کہیں بھی نماز کا وقت آئے, پانی نہ ملے, تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو تیمم کرنے کی صورتیں جہاں نماز کا وقت آئے, پانی نہ ملے, تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جان کی ہلاکت کا ڈر ہو, یعنی بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہو, اگر پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی, تو اس وقت بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا, وہ گمراہی خریدتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر لو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے, اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے. یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہو. اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے گا اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا. اللہ کی دوستی اس کی مدد کو اپنے لیے کافی سمجھے. یہ توکل ہر مومن کے لیے کافی ہے, کیونکہ بعض کا انسان بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر مخالفت پر اتر آتے ہیں, الزام لگانے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے دین کے کام میں انسان بددل ہونے لگتا ہے. پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے, اس لیے ان کو مدد کا اطمینان دلایا جا رہا ہے. عام انسان تو ہو سکتا ہے یہ کام نہیں تو دوسرا کام کر لے, نیکی کا کوئی دوسرا موقع اس کو مل جائے. حقیقت یہ ہے کہ خیر و بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کوششیں کافی نہیں ہوتی, اللہ کی مدد بھی مانگنی چاہیے. جیسے ہم قرآن کی تعلیم اگر سیکھتے ہیں تو نفل پڑھیں, اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا, صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کریں. پہلے ہمیں, یعنی ہم دین سیکھنے آئے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا,
یعنی ترجمہ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن عقل میں نہیں پڑ رہا کہ کیسے کہ اس کو یاد کریں، یاد بھی نہیں ہو پا رہا، تو اس پر صبر کریں، صبر کے بعد نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں۔ تو اس لیے جب بھی نیکی کا کام کرنے لگے، امر بالمعروف یا کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے، تو دل میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ میری بات میں اثر ڈال دے اور اس چیز کو میری بات سے فائدہ پہنچا دے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، چاہے اپنا ہی بچہ ہے، تو اس کو بھی روکنے کے لیے اللہ کی مدد، زبان میں تاثیر مانگے۔ اس طرح اللہ پر بھروسہ، اس پر توکل کر کے، دعا کر کے انسان خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے، ذرا سی مخالفت پر انسان بد دل ہو کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا، واسینا ہم نے نافرمانی کی، واسما اور تم سنو، غیر مسما کہ تمہیں نہ سنایا جائے، ورائنا ہماری رعایت کرو۔ ہم اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے اگر وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا، وطانا ہم نے اطاعت کی، واسما اور آپ سنیے، اور ون سننا ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر، زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہود بظاہر اللہ کے حکم کو غور سے سنتے تھے، مگر دل میں یہ آستگی سے کہتے سن لیا پر ماننا نہیں ہم نے۔ آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے، وہ اللہ کے حکم کو سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج کے دور میں تو اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، چاہے زبان سے کہیں چاہے دل سے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہیں کوئی حکم کتنا بھی مشکل لگے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کہیں یا اللہ کہیں یا اللہ میں نے سن لیا، میں عمل کروں گی، تو مجھے توفیق دے دے، تو میرے لیے آسان کر دے، کم از کم نیت ہی کر لے۔ یہ کہنا کہ اس زمانے میں کے لیے آج کرنا مشکل ہے، درست نہیں۔ جب انسان اللہ سے مشکل میں دعا کرتا ہے تو پھر قیامت تک پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، یعنی تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی اس وقت کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ اس لیے ہر حکم پر ہمیں کہنا چاہیے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ جو صحابہ نے کہا، لیکن منافقین نے کیا کہا؟ سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، اس لیے ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ سمینا اطعنا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے، یعنی انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ سارے مواقع ختم ہو جائے۔ مومن کو سب سے زیادہ شرک کے معاملے میں احساس ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف لے جاتی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہیں، کون سی سوچ، کون سا بول، کون سا فعل شرک میں مبتلا کرتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے، اسی پر ہماری نجات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اسے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ یعنی کچھ لوگ صرف اپنے دوستوں ہی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو پاک اور معصوم نہ سمجھے، اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہ سے بچ گئے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ مومن اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے حوالے سے بھی وہ ڈرتا ہی رہتا ہے، جبکہ خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں رہ جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جو اعمال ہم نے کیے ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے
کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یعنی جہود کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جادو کرتے تھے، جادو میں مبتلا تھے، حالانکہ انہیں تو اس کا کھلم کھلا انکار کرنا چاہیے تھا۔ یہود مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر قرار دیتے تھے، حالانکہ کتاب والوں کو کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ مشرکین کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جادو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پچھلی قومیں بھی انہی خرافات میں پڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ تو آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی جادو بہت زیادہ ہے۔ اہل یہود کتاب ہونے کے باوجود جادو اور شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئے تھے، اور آج مسلمانوں میں بھی یہ خرافات پائی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جادو کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کریں گے تو انسان مزید مسائل میں ہی پھنستا چلا جائے گا، کبھی ان مسائل سے بھی نکل نہیں سکے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، تو یقیناً ہم نے اولاد آدم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی نبی کی بات نہ مانی تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نہ ماننے والوں کا جہنم کی آگ میں وہ انسان جلایا جائے گا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم میں جہنمی کے جسم کی جو کھال ہے وہ 70 بالش چوڑی ہوگی۔ کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہوگی۔ یہ کندھے اور کان کی لو ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ احد پہاڑ جو ہے مدینہ میں آپ دیکھیں 3 اطراف پر نظر آتا ہے۔ موٹاپا تو دنیا میں بھی مصیبت، اور وہاں کا موٹاپا اللہ کی پناہ ہوگی۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں، انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لیجئے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں جلدی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یعنی جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی پاکیزگی کی بات آتی ہے۔ ایک عورت کے اندر کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ پہلی بات پاکیزہ نگاہ والی ہوتی ہے، دوسری پاکیزہ گفتگو والی ہوگی، اپنی عزت و عصمت کی پاکیزگی والی ہے۔ اس لیے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی عہدے اور ذمہ داریاں ان کو دینا چاہیے جو نبھانے کا اہل ہوں۔ کسی اختلاف کی صورت میں کسی ایک کا ساتھ نہ دے، انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سے جماعتیں، آرگنائزیشن، ملک آگے بڑھتے ہیں اگر انصاف ہوگا تو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، کیونکہ اتحاد اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہی ہو سکتا ہے۔ شخصیت پرستی سے بچو۔ اس سائے سے حکمرانوں کی اطاعت کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن حکمرانوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو تو اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی
جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ ارادہ رکھتے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا کفر کریں۔ شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، وہ دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہوئے صاف منہ موڑنا۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، انہیں واضح نصیحت کریں، ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر رکھنے والی بات کریں۔ یعنی پیغمبرانہ اخلاق کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رخی کرتے ہیں، آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرتے ہیں، نصیحت کریں، ان کے دلوں کو نرم کرنے والی بات کریں۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس اخلاق کو اپنانا ہے، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور نہایت رحم والا پاتے۔ یعنی گناہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال جو انسانوں کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں اور رزق سے محروم کر دیتے ہیں، اور بعض کے اوقات انسان صحت کے مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان سب کا حل کس میں ہے؟ استغفار میں ہے۔ پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ یعنی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا بہت ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ یعنی بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسے ثابت قدمی بھی پھر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیے، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمائے گا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں تو ایک دن کہنے لگے، اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی، تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو اس کی وجہ سے میں غمگین ہو جاتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت اور قربت کیسے ملے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی آپ پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ جس میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں، آپ سے ہماری عقیدت ہے، تو انشاءاللہ آپ کے قدموں پر چلتے چلتے ہم آپ کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے ہمیں۔ اس لیے دو خاص موقعوں پر خاص طور پر امید رکھنی چاہیے، جب حوض کوثر سے پانی ملے گا، دوسرا جب آپ کا مقام شفاعت پر فائز ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکلو، اور بلا شبہ تمہیں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگائے گا۔ چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں اس کے ساتھ موجود نہ تھا، اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا اگر نعمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں، اے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا
کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں پیچھے رہنا اللہ کا انعام نہیں بلکہ اس کے لیے نکلنا اللہ کا انعام اور فضل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مطلب پرست یعنی منافقت کو جنم دیتی ہے۔ مطلب پرستی یہ کہ ہر وہ کام کرنا جس میں فائدہ ہو، نیکی کی خاطر اللہ کے راستے میں رزق لینے سے ڈرتے رہنا۔ چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلدی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے تم ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے، آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جتنا بھی مال مل جائے، قارون کے خزانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کی بجائے آخرت میں چاہنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا، کیونکہ یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ فوری فائدہ اور اجر چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہم لوگوں کی تعریف کے بغیر کام کرنے میں آگے نہیں بڑھتے۔ ذرا سا کام کریں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جس کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ خوب اجر دینے والا ہے یا نہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب ہی نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کوئی برائی پہنچے تو وہ تمہاری طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ یعنی یہاں کچھ منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے جو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے تھے اور بعد میں کچھ اور چیزیں تجویز کرنے لگتے تاکہ مسلمانوں میں افراتفری پھیلا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہوتی ہے۔ اگر آج بھی خیر کے کسی کام پر آپ جمع ہوئے ہوں، وہاں مشورہ کر رہے ہوں، کسی معاملے میں میٹنگ ہوئی ہے، کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں کہ باہر نکل کر 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے خلاف یا صاحب امر کے خلاف محاذ رائی شروع کر دی جائے۔ مخلص مومن خیر خواہی کے ساتھ سامنے ہی صحیح یا غلط کا بتا دیا کرتا ہے، باہر نکل کر باتیں نہیں کرتا، غیبت و فساد نہیں کرتا۔ بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں، ان باتوں کی پرواہ نہ کریں، ایسی باتوں کی تحقیق کرنے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ توکل کرتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے
تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا مطلب اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم پر شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ مومنوں کو آپ رغبت دلائیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی لیڈر اپنے عمل کے ذریعے قیادت کرتا ہے، کام کر کے دکھاتا ہے۔ جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوگا، جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا کرنے والا۔ اس لیے خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لیں اور دوسروں کو بھی ابھاریں۔ اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے کام بن جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش چغل خوری جیسا عمل ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اسے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لوٹا دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے سلام پھیلانا سلامتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے، شوہر بیوی کو آپس میں، بچے بڑے سب کو آپس میں سلام پھیلانا چاہیے۔ سب آتے جاتے سلام کریں تو اس سے رحمت ہوتی ہے گھر میں، کیونکہ سلام کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ جو سلام کرنے کا ہے کہ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ آپ لوگ گھر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ جی کون نہیں کرتا؟ ہم تو کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپس میں محبت بڑھانے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس لیے جہاں محبت میں کمی دیکھے سلام کو رواج دو، اور یعنی شوہر بیوی کے درمیان اختلافات یا لڑائی جھگڑا ہے ان کو بھی کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ سلام کو عام کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے اختلافات ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بعد میں سچا اور کون ہے؟ یعنی ہم آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قیامت کا دن حقیقت ہے جہاں ہم سب کو حساب دینا ہوگا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا کاش تم بھی کفر کرو اور تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کر لے وہ۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو، قتل کرو، ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں تم بھی جنگ نہ کرو اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو۔ یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔
اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرانا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ یہاں بتا دیا گیا ہے، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، کیونکہ مومن کی جان کی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے۔ اب قتل معمولی بات، انسانی جان بہت سستی ہو گئی ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت آبرو۔ اسی طرح فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین سے تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اسی طرح یہ تو عمومی قتل کی بات ہے، کوئی بھی بچہ جس میں روح پڑ چکی ہو، اس کا دل دھڑکتا ہو، اس کو بھی مارنا جو ہے وہ قتل ہے۔ یہ قتل دیکھا جائے گا تو کہ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ قتل فکر و بیماری کے ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایسا قتل کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ اسی طرح حمل میں بعض اوقات کہا جاتا ہے بچہ ٹھیک نہیں ہے، ختم کروا دے، یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو جو بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ تو اس آیت سے میں بتایا گیا ہے کہ جو جہاد کرتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے اسے جو کہ گھر بیٹھا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کام کرنا یا نہ کرنا، محنت کرنا یا نہ کرنا، وقت لگانا یا نہ لگانا، مال لگانا یا نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں تو آگے جانے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں آگے جانے کے لیے کوششیں نہیں کرتے۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے بالآخر جانا وہی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے، اپنے وقت کے بہت طاقتور، دنیاوی لحاظ سے شاندار، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی قبریں تک کوئی نہیں جانتا، پوری بستیاں گمنام ہو گئی۔ لیکن جو آخرت کے لیے کام کر لیا گیا تو وہ جان لے کہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اصل گھر تو کون سا گھر ہے؟ آخرت کا گھر ہے، جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، وہ ہمیشگی کی بلندی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔
فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتا دی گئی۔ ایک وہ ہجرت تھی جس میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کے علاوہ ہجرت کی ایک صورت بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ باہر ذرا آہستہ آواز میں باتیں کریں، بہت اونچی آوازیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے۔ ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پا لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نمازیں قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہے۔ تو اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے کہ جنگ کے علاوہ امن کے سفر میں بھی نماز قصر کی اجازت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، فرض کی 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ ان سے میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، بس لازم ہے کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت، اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر کہ تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو صلاۃ خوف کا طریقہ اس آیت میں بتا دیا گیا۔ تو اس آیت میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ تمام حالات میں انسان کو ہر طرح کے حالات میں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو حالت ہے نماز کی وہ کبھی نہیں چھوڑنی، یعنی نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی۔ یعنی آپ دیکھیں جنگ کی حالت میں بھی نماز فرض ہے، سفر کی حالت میں بھی نماز فرض ہے، تو ہم کسی بھی شکل میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے علاوہ دوسری بات اس آیت میں نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، یعنی دشمن کی فوج اوپر ہے لیکن پھر بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ساری نمازیں اکٹھی کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو یہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صرف سفر کی حالت میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اس کو اکٹھا کرنا سنت ہے، ورنہ حضر میں جو ہے وہ ان نمازوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی وقت کی پابندی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لیں گے۔ اگر جاب پر ہے یا کسی ایسے کام میں ہے کہ سنت اور نفل پڑھنے کا وقت نہیں تو کم از کم فرض ضرور پڑھ لیں۔ سفر میں ایک ایپ میں حلال ٹرپ، اس میں اگر آپ اپنی فلائٹ کا نمبر ڈال دیں تو جہاز میں انٹرنیٹ کے بغیر ہی وہ بتا دے گی کہ یہ ظہر کی نماز ہے اور یہ عصر کی نماز ہو رہی ہے۔
سفر میں 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، جیسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، لیکن فجر الگ پڑھی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں بھی جو ہیں وہ سفر میں نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے طاقتوں میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا، یعنی آخرت کے لیے سنجیدگی سے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جنگ کے دوران جو مدد اور ثواب کی امید مسلمانوں نے حاصل کی، وہ کافروں کو وہ امید حاصل نہ ہوئی۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت ہی خائن، سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو اپنی قوم، خاندان، دوست، ان کا ناحق ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اپنوں کی محبت، احترام، انصاف کے راست پر حائل نہ ہو، یعنی انصاف میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظلم ہے، مثلاً بیٹیاں ماں سے مل جائے بہو کے خلاف، اگر زیادتی ماں کی طرف سے ہو، کیونکہ اپنے پیاروں کا دفاع آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ نور کے ممبر چاہیے یا نہیں؟ تو ہر معاملے میں، ہر رشتہ داری میں انصاف سے کام لیں، اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ اس آیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ یہ تو تب ہوگا نا جب گناہ کا احساس ہوگا، اور اگر گناہ کا احساس نہ ہو تو سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا اپنے لیے۔ یعنی جو صحابہ کرام تھے وہ رات کو اپنا تزکیہ کیا کرتے تھے کہ کیا میں نے پورے دن میں غلط کیا، کیا اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی وہ اس کا گناہ لکھتا نہیں ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کا استغفار کر لے، تو لکھے بغیر ہی قلم رکھ دیا جاتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھے بغیر ہی، اگر انسان 24 گھنٹے کے اندر اندر معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ لکھے بغیر ہی وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی گناہ گار پر لگائے تو بے گناہ پر لگائے، تو یقیناً اسے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ مکہ میں لائبریری اور اسکالر نہ تھے، علم کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی۔ اور آپ دیکھیں کیسے کیسے صحابہ کرام تیار ہو گئے تھے، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے مجلس میں سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے،
اور آداب مجلس کے خلاف بھی ہے۔ اور دیکھا جائے تو پسندیدہ سرگوشی کون سی ہے؟ جیسا کہ کوئی چھپا کر صدقہ دینا مقصود ہو، یا کوئی نیکی کا کام کرنا مقصود ہو، یا دو لوگوں میں صلح کروانا ہو، اس کے لیے آپ چھپا کر سرگوشی کر سکتے ہیں۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کسی پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ اور کسی اور کی پیروی کرے، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ امام شافعی نے 300 بار جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھا تھا، ایک حکم کو جاننے کے لیے۔ کبھی ہم نے کسی حکم کو جاننے کے لیے اتنی دفعہ قرآن کو پڑھا؟ ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، بس پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ کبھی اس میں یہ نہیں پڑھا کہ اس میں حکم کیا ہے، اور حکم کو جاننے کے لیے انہوں نے 300 دفعہ قرآن کو پڑھا کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے۔ آخر میں اس آدمی اپنے مسئلے کا جواب مل گیا۔ یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا کہ علماء محض ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسائل کے حل کے لیے بھی قرآن پر غور و فکر کرتے تھے وہ، اور قرآن کا علم بھی حاصل کرتے تھے۔ علم کے ساتھ استقامت بھی ہونی چاہیے۔ جس کام کو بھی شروع کریں اس کو نبھائیں، یہ نہیں کہ کام شروع کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، کہتے تھے کہ 30 سال سے میں فجر کی پہلی تکبیر میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ امام ربیعہ رائی امام مالک کے استاد 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ ان کی فوت نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آخرت کی کمائی کے لیے ہماری کمٹمنٹس کیا ہے؟ دنیا کی نوکری کے ساتھ ساتھ، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ کیا ہم نمازوں کی بھی پابندی اسی طرح کرتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی فجر کی نماز ہماری کبھی قضا ہی نہ ہوئی ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ استقامت اور وقت کی پابندی بھی بڑی جو ہے نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا، کیونکہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس لیے شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بڑا فائدہ مند ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرے یا کسی نے مومن کو کی جان بوجھ کر قتل اس کو کیا ہوگا، کیونکہ مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کریں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، اور پھر صلح کر لیں تو پھر ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ یعنی اس آیت میں کفار کے غلط عقیدے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک طرف وہ عورت کو حقیر سمجھتے ہیں اور دوسری طرف جن دیویوں کی پوجا کرتے ہیں وہ سب عورتیں ہی ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ کہ وہ انسان کے نفس کو سونگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پر غالب آتی ہے۔ پہلی پیش قدمی یعنی بہادری کی قوت، دوسری باز رہنے، پیچھے ہٹنے، کمزور ہونے کی قوت۔ اسی طرح دیکھا جائے تو کرنے کا کام کیا کہ اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کر لیں، نیکی کے کاموں کو مشکل نہ سمجھیں، کوتاہی یا سستی نہ کیجیے۔ شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہیں، کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہاتھ سے بڑھنے یا غلو کی طرف لے جاتا ہے، تو ان دونوں وسوسوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً میں اس کو ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا۔
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان باطل طریقے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور باطل اور حق کو خلط ملط کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے اور پھر خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے ہی داخل ہوتا ہے۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا، یعنی اس لیے شیطان کے وعدوں سے ہوشیار رہیں، اور وہ بعض اوقات اس کے ذریعے بڑا وقت ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اسے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہے بات میں؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور دین میں ان سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو؟ اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے، کیونکہ سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لے اور نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے، اور ہمیں درست طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے، یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور بہرحال بہتر ہے، ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو تو یقینا اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ یہ کیا آپ نے بتایا مجھے میاں بھی بعد میں بتاتی ہوں۔ ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور آداب و اخلاق سکھانے چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح جلدی کرنی چاہیے، صلح کروانے میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں فساد و پھوٹ ڈالنا دین کو موندنے والی چیز ہے۔ آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے، ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا بھی ہمیں کرنا چاہیے، صرف ایک دوسرے سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ جو خوبی دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ حقیقت پسندانہ توقعات رکھیں۔ بیوی کی تعریف نہ کی، اس کا تو موڈ آف، شوہر کو پتہ ہی نہیں، اس سے پوچھا تو جواب میں کہہ دیا کہ کچھ نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ جو عادت بدل نہیں سکتے اس کو قبول کریں، جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کی کوشش اور دعا کریں کہ تاکہ یہ تبدیل ہو جائے۔ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں۔ اگر حالات بہت خراب ہو جائیں تو کچھ دنوں کے لیے ماحول کو بدل لیں، کہیں چند دن کے لیے چلے جائیں، مثلا میکے ہو آئیں، مگر واپس آنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی ہم لوگ جو ہے نا بات کو بڑھا دیتے، بڑھانی نہیں بلکہ سلجھانے کے لیے بات کو کریں۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ۔
کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اسے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور دوسرا دوزخی۔ تو اس میں پہلا جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور دوسرا جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا، وہ آگ ہے۔ اس کے علاوہ اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے، وہ بھی آگ ہے۔ اس لیے یہ نازک معاملہ ہے، جہاں بھی چھوٹا ہو بڑا فیصلہ ہو، بڑے احتیاط کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے، اور جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ تو منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر کون سی 2 نمازیں بھاری ہیں؟ فجر اور عشاء زیادہ بھاری نمازیں منافقوں پر، لیکن مومن اس کی برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور ایسا دوگلا شخص دنیا میں کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ درمیان ہی میں ڈاواں ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دے کر شکر ادا کرتا ہے، تو شکر کرنے سے انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے شکر سے اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے اس کو انعام دیا۔ اس کے علاوہ پھر شکر ایمان کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے اور شکر گزار عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، اور شکر کا فائدہ خود انسان کو خود بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔